الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء وعلى آله وصحبه وبارك وسلم، خصوصا على خلفائه الراشدين المهديين إلى يوم القيامة. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدعو اليتيم ولا يحض على طعام المسكين فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون. وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما. کیا آپ نے دیکھا ہے وہ شخص جو جزا کے دن کو جھٹلاتا ہے، اور اسی طرح وہ شخص جو یتیم کو دھکے دیتا ہے اور یتیم اور مسکین کے کھانے پر کی ترغیب نہیں دیتا؟ پس ہلاکت ایسے نمازیوں کے لیے جو اپنی نمازوں کے اندر غفلت کرتے ہیں۔ بڑے مبارک ایام شروع ہیں۔ شعبان کا مبارک مہینہ، اور اس کے بعد اگر زندگی نے ساتھ دیا تو انشاءاللہ العزیز رمضان المبارک کی مبارک گھڑیاں بھی آنے والی ہیں۔ اللہ ہم سب کو وہ مبارک گھڑیاں عملی زندگی کے ساتھ دیکھنا نصیب فرمائے۔ آج کی جو گفتگو میں آپ کے گوش گزار کروں گا، اس گفتگو کو انتہائی توجہ کے ساتھ سماعت فرمانا ہے اور
پھر جو چیزیں گفتگو کے اندر بیان کروں گا مجھ سمیت ہر ایک بندے نے ان چیزوں کو نوٹ کرنا ہے اور پھر ایک ایک کر کے اپنی زندگی سے انہیں ختم کرنے کی کوشش کرنی ہے۔ بڑا بد نصیب ہے وہ مومن جو عمل کرے اور اس کا عمل ضائع ہو جائے۔ دنیاوی اعتبار سے ہم روزمرہ کی زندگی کے اندر بخوبی اس چیز کا مشاہدہ کرتے ہیں کہ نفع والا کام ہر بندہ کرنے کی کوشش کرتا ہے، لیکن کام کرنے سے پہلے اس کے دل و دماغ کے اندر اس کے نقصانات موجود ہوتے ہیں کہ میں نے اتنی محنت کی ہے، اگر یہ نقصان والا کام میں نے کر دیا تو یہ ساری محنت ضائع ہو جائے گی، یہ ساری محنت ضائع ہو جائے گی، پیسہ ضائع ہو جائے گا۔ اس لیے وہ بندہ، وہ مومن انتہائی بد نصیب ہے جو عمل بھی کرے اور عمل اس کا ضائع ہو جائے۔ بس اسی عمل پر آج انشاءاللہ گفتگو کروں گا، چونکہ آگے بڑے مبارک ایام آنے والے ہیں، ہم نے ان میں عمل کرنا ہے، تو وہ عمل کن کن چیزوں سے پاک ہونا چاہیے، بس اس کو آپ نے ذرا توجہ سے سننا ہے۔ امام الانبیاء حضرت سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، لا يقبل اللہ عز وجل عملا فیہ مثقال ذرۃ من ریاء۔ امام الانبیاء نے کیا فرمایا؟ اللہ عز وجل اس عمل کو قبول نہیں کرتے فیہ مثقال ذرۃ من ریاء، جس میں ذرہ برابر بھی ریا ہو، دکھلاوا ہو، اللہ اس عمل کو قبول نہیں کرتے۔ ذرہ برابر۔ اب دیکھیں، بندہ عمل کر بیٹھا اور بہت بڑا عمل کر بیٹھا، لیکن اس عمل کے اندر ذرہ برابر بھی ریا آ گیا، دکھلاوا آ گیا، امام الانبیاء نے فرمایا اللہ اس کے عمل کو قبول نہیں کرتے۔ اور ایک حدیث کے اندر کیا فرمایا؟ ان ادنی الریاء شرک، ان ادنی الریاء شرک، ادنا سا دکھلاوا بھی شرک ہے، ادنا سی ریاکاری بھی شرک ہے۔ اللہ اکبر۔ حضرت شداد بن اوس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے امام الانبیاء حضرت سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، آپ کے چہرہ پر انوار پر میری نظر پڑی تو آپ کی آنکھوں سے ایسے آنسو برس رہے تھے جیسے ساون کا بادل برستا ہے، آپ رو رہے تھے۔ حضرت شداد بن اوس کہتے ہیں میں نے کہا اللہ کے پیغمبر، رونے کی کیا وجہ ہے، آج آپ اتنا رو رہے ہیں؟ تو حضرت شداد کیا کہتے ہیں کہ امام الانبیاء نے فرمایا مجھے میری امت سے خوف ہے، میں اپنی امت کے متعلق آج بہت خائف ہوں۔ حضرت شداد کہتے ہیں کہ میں نے کہا اللہ کے پیغمبر کیسے؟
آپ نے فرمایا میری امت کے کچھ لوگ ایسے ہوں گے جو بتوں کی پوجا بھی نہیں کریں گے، بتوں کے سامنے سجدہ بھی نہیں کریں گے، سورج کی پوجا بھی نہیں کریں گے، پتھروں کے سامنے بھی سجدہ ریزیاں نہیں کریں گے، لیکن اس کے باوجود بھی وہ مشرک ہوں گے، کچھ بھی نہیں کریں گے، نہ بت کے سامنے سجدہ کریں گے، نہ کسی سورج کے آگے جھکیں گے، نہ کسی پتھر کے آگے جھکیں گے، اور نہ کسی قبر کے آگے جھکیں گے، لیکن وہ پھر بھی مشرک ہوں گے۔ حضرت شداد کہتے ہیں میں نے کہا اللہ کے پیغمبر وہ کیسے؟ فرمایا جب وہ اپنے عملوں کے اندر ریاکاری کرنا شروع کر دیں گے، دکھلاوا کرنا شروع کر دیں گے۔ آپ نے فرمایا ریاکاری اور دکھلاوا یہی شرک ہے، یہی شرک ہے، ریاکاری اور دکھلاوا۔ یہ بڑی خطرناک باتیں ہیں، یہ بڑی خطرناک باتیں ہیں۔ آج ہر بندے کے اندر عمل کا ایک جذبہ ہوتا ہے، بہت اچھی بات ہے، عمل کرنا چاہیے، لیکن میں نے آج آپ کو یہ بتانا ہے کہ عمل بڑے بڑے آ رہے ہیں، اب کرنے والے بڑے بڑے عمل ہیں، تسبیح ہے، تحلیل ہے، ذکر و اذکار ہے، نماز ہے، زکوٰۃ ہے، صدقات و خیرات ہے، حج جیسا عمل ہے، حج جیسا عمل ہے۔ امام الانبیاء نے فرمایا میں آج اس وجہ سے رو رہا ہوں کہ میری امت کا اکثر حصہ ریاکاری کی وجہ سے جہنم کے اندر چلا جائے گا، ریاکاری کی وجہ سے۔ اللہ ہم سب کو ریاکاری سے بچائے۔ اور ریاکاری کی تعریف کیا ہے؟ سنیے، ریاکاری کی تعریف کیا ہے؟ ریاکاری کی تعریف یہ ہے بندہ عبادت کے ذریعے، عمل کے ذریعے، اچھی باتوں کے ذریعے، نیکی کے ذریعے لوگوں کے دل میں اپنا مرتبہ بٹھانے کا طالب ہو، یہ ریاکاری کی تعریف ہے۔ بندہ اچھے کام کے ذریعے، نیکی کے ذریعے، عبادت کے ذریعے لوگوں کے دل میں اپنا مقام بٹھانے کا طالب ہو۔ سمجھ آئی؟ یہ ہے ریاکاری۔ اللہ ہم سب کو ایسے عمل سے بچائے، ایسے عمل سے بچائے۔ صرف ایک حدیث سناؤں گا، ایک حدیث ہے، بس اسے آپ نے توجہ سے سننا ہے۔ اور اس حدیث کے راوی کون ہیں؟ اس حدیث کے راوی ہیں حضرت عبداللہ ابن مبارک رحمہ اللہ۔ حضرت عبداللہ ابن مبارک امام المحدثین ہیں، یہ واحد وہ شخص ہیں حضرت عبداللہ ابن مبارک، حدیث کے اندر کسی بھی محدث نے ان کی روایت کردہ حدیث پر کسی نے کلام نہیں کیا۔ حدیث آئی حضرت عبداللہ ابن مبارک سے، ہر محدث نے بغیر تحقیق کے قبول کر لیا۔ یہ ایسے لوگ ہیں حضرت عبداللہ ابن مبارک۔ حضرت سفیان ثوری رحمہ اللہ بڑے محدث ہیں، بہت بڑے محدث ہیں حضرت سفیان ثوری رحمہ اللہ۔ حدیث کے اندر روایتوں میں ان کا بار بار نام آتا ہے، حضرت ابو سفیان، حضرت ابو سفیان روایت کرتے ہیں۔ حضرت ابو سفیان کہتے ہیں میں نے حضرت عبداللہ بن مبارک کی زندگی جیسے 3 دن بھی نہیں گزار سکے۔ حضرت سفیان ثوری کہتے ہیں کہ میں نے بڑی کوشش کی کہ میں حضرت عبداللہ ابن مبارک جیسی زندگی گزاروں، کہتے ہیں میں نے 3 دن نہیں گزار سکے۔ حضرت عبداللہ ابن مبارک کی زندگی کیسی تھی؟ 4 مہینے حدیث پڑھاتے تھے، 4 مہینے جہاد کرتے تھے میدان جہاد میں، اور 4 مہینے حج کے لیے سفر پر جاتے تھے۔ اور زندگی کیسے ہوتی تھی؟ اگر دن کو حدیث پڑھاتے ہیں، ساری رات مصلی پر کھڑے ہو کر نماز پڑھتے تھے، دن کو میدان جہاد میں گھوڑے کی پشت پر ہوتے تھے، رات کو مصلی کی پشت پر ہوتے تھے، اور
حج کے سفر پر سارا دن سفر کرنا ہے، اور لوگ سارے سو جاتے تھے، حضرت عبداللہ ابن مبارک ساری رات قرآن پڑھتے تھے۔ حضرت سفیان ثوری کہتے ہیں میں نے جب حضرت عبداللہ ابن مبارک کی زندگی کو دیکھا نا تو میں نے بھی کوشش کی کہ میں حضرت عبداللہ ابن مبارک جیسی زندگی گزاروں۔ کہتے ہیں 3 دن سے زیادہ میں نے زندگی نہیں گزار سکی، 3 دن سے زیادہ۔ یہ اس حدیث کے راوی ہیں۔ اور ایک مرتبہ نفلی حج، ہر سال حج کرتے تھے حضرت عبداللہ ابن مبارک، ہر سال حج کرتے تھے۔ ایک مرتبہ کہتے ہیں کہ میں قافلے کے ساتھ گیا تو میرے ساتھ ایک خادم بھی تھا، قافلے کے ساتھ حج پر گئے تو میں سب سے پیچھے رہتا تھا، سب سے پیچھے۔ کسی کی کوئی گری پڑی چیز ہو تو پھر میں اس کو اٹھاؤں، اور آگے والے مقام پر جاتے تھے، پھر اعلان کرتے تھے کسی کی کوئی چیز ہے تو پھر وہ مجھ سے لے لیتا تھا جس کی ہوتی تھی۔ کہتے ہیں ایک مرتبہ ایسے ہوا، قافلہ چلا گیا تو ہم وہاں بیٹھے تھے، ایک بچی آئی، چونکہ قافلے اس زمانے میں دیہات جو شہر ہوتے تھے، دیہات گاؤں، اس کے باہر جو جگہ ہوتی تھی وہاں قافلے قیام کرتے تھے۔ تو گاؤں سے ایک بچی آئی چھوٹی سی، تو وہاں ایک مردار مرغی پڑی ہوئی تھی، مردار مرغی۔ کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا اس بچی نے اس مرغی کو اٹھایا اور چلی گئی۔ میں نے جو خادم تھا اس کو کہا دیکھو یہ کدھر لے کے جا رہی ہے۔ جو ہی خادم اس بچی پر پہنچا نا تو بچی ڈر گئی، سہم گئی، کہنے لگی، خادم نے کہا کہاں لے کے جا رہے ہو؟ اس نے کہا ہم کھائیں گے، اسے ہم کھائیں گے۔ کہا یہ تو حرام ہے۔ کہنے لگی کئی دن سے بھوکے ہیں، ہم نے دیکھا قافلہ آیا ہے، شاید کوئی گری پڑی چیز ہو تو ہم کھا لیں۔ حضرت عبداللہ ابن مبارک نے اسے کہا کہ جاؤ پتہ کرو یہ کون لوگ ہیں۔ پھر پوچھا، سب تحقیق کر لی تو خادم کو کہنے لگے کتنے پیسے ہیں جیب میں، ہمارے پاس کتنے؟ اس نے کہا جی 1000 دینار ہے۔ دینار سونے کا ہوتا ہے اور 1 دینار 4 ماشے کا ہوتا ہے۔ کہنے لگے واپسی گھر پہنچنے تک کتنے پیسے ہمیں درکار ہیں؟ اس نے کہا جی 30 دینار۔ اس نے کہا 970 دینار انہیں دے دو، اللہ ہمیں حج سے زیادہ ثواب دے گا۔ یہ ایسے لوگ تھے۔ اللہ اکبر۔ حضرت عبداللہ ابن مبارک روایت کرتے ہیں، کہتے ہیں اس حدیث کو ذرا غور سے سننا ہے۔ حضرت عبداللہ ابن مبارک کہتے ہیں کہ ایک شخص نے حضرت معاذ ابن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ آپ مجھے وہ حدیث سنائیں جو آپ نے امام الانبیاء سے اپنے کانوں سے سنی ہو۔ مجھے وہ حدیث سنائیں جو آپ نے امام الانبیاء سے اپنے کانوں سے سنی ہو، وہ حدیث سنائیں۔ جب اس شخص نے حضرت معاذ ابن جبل سے یہ کہا تو حضرت معاذ ابن جبل کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ حضرت معاذ ابن جبل کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ اور پھر حضرت معاذ ابن جبل نے اس پوچھنے والے کو کہا کہ ایک مرتبہ امام الانبیاء نے مجھے آواز دی، یا معاذ، تو میں نے فوراً کہا کہ اللہ کے پیغمبر میرے مائی باپ آپ پر قربان ہوں، کہیے آپ نے مجھے کیا کہنا ہے، میرے ماں باپ آپ پر قربان ہوں۔ حضرت معاذ ابن جبل کہتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے یہ کہا کہ معاذ، جو بات میں اب تجھے بتانے لگا ہوں، اگر اس بات کو تو نے یاد کر لیا نا تو نفع ہی نفع ہے، نفع ہی نفع ہے، اور اگر یاد نہ کیا تو یاد رکھنا اللہ کے دربار کے اندر کوئی حجت اور کوئی دلیل تیرے کام نہیں آئے، یہ یاد رکھ لینا۔ حضرت معاذ بن جبل کہتے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے آواز دی، میں نے لبیک کہا، پھر امام الانبیاء نے فرمایا معاذ، جو بات میں تجھے کہنے لگا ہوں، بتانے لگا ہوں، اس کو یاد کر لیا تو نفع ہی نفع ہے، اور اگر اسے یاد نہ کیا، بھلا دیا، تو اللہ کے دربار میں کوئی حجت اور کوئی دلیل کام نہیں آئے گی۔ حضرت معاذ بن جبل کہتے ہیں میں نے کہا اللہ کے پیغمبر بتائیے۔ اب وہ حدیث شروع ہونے لگی ہے
امام الانبیاء نے فرمایا معاذ ابن جبل یاد رکھ، اللہ نے زمین و آسمان کو پیدا کرنے سے پہلے، زمین و آسمان کی تخلیق سے پہلے اللہ رب العزت نے 7 فرشتوں کو پیدا کیا۔ کتنے فرشتے؟ 7 فرشتوں کو اللہ نے پیدا کیا، اور اس کے بعد اللہ رب العزت نے 7 آسمان بنائے، اور پھر ان 7 فرشتوں میں سے ہر ایک فرشتے کو ایک آسمان کا دربار مقرر کر دیا، دربار مقرر کر دیا۔ امام الانبیاء کہتے ہیں آپ نے فرمایا حضرت معاذ بن جبل سے، اب روئے زمین پر کوئی بندہ عمل کرتا ہے، کوئی بندہ عمل کرتا ہے، اور زمین پر بھی لا تعداد بے شمار اللہ کے فرشتے ہیں جو انسانوں کی نگرانی کے اندر اور انسانوں کے اعمال کو لکھنے میں، محفوظ کرنے میں مصروف ہوتے ہیں۔ امام الانبیاء نے فرمایا کہ جب کوئی مومن بندہ کوئی نیک عمل کرتا ہے، فرشتے زمین والے اس عمل کو لے کر جب پہلے آسمان کے دروازے پر پہنچتے ہیں نا، تو وہاں ایک دربان کھڑا ہوتا ہے۔ آپ نے فرمایا وہ عمل اتنا چمکدار ہوتا ہے کہ سورج کی روشنی سے زیادہ چمک رکھتا ہے، وہ عمل سورج کی روشنی سے زیادہ چمک رکھتا ہے۔ لیکن جو ہی اس دروازے پر فرشتے عمل لے کر پہنچتے ہیں اور فرشتہ اس عمل کو دیکھتا ہے نا، پہلے آسمان والا فرشتہ جو دروازے پر کھڑا ہوتا ہے، وہ باقی فرشتوں کو کہتا ہے کہ اس عمل کو اس بندے کے منہ پر مار کے آ جاؤ۔ سنیے ذرا، اس عمل کو جو امام الانبیاء نے فرمایا سورج کی روشنی سے زیادہ چمک رہا ہوتا ہے، وہ فرشتہ کہتا ہے اس عمل کو اس کے منہ پر مار کے آ جاؤ۔ اللہ رب العزت نے مجھے غیبت پر مقرر کیا ہے، غیبت پر، اور اللہ نے میری ڈیوٹی لگائی ہے کہ جس عمل کے اندر غیبت شامل نہ ہو اس عمل کو میں یہاں سے نہیں گزرنے دوں گا، اس عمل کو میں یہاں سے نہیں گزرنے دوں گا۔ اس کو مارو اس کے منہ پر، اس کو میں اوپر نہیں جانے دوں گا۔ اچھا، امام الانبیاء نے فرمایا کہ وہ جو اتنا خوبصورت عمل ہوتا ہے نا اس بندے کا، وہ تو فرشتے مارتے ہیں اس بندے کے منہ پر، اور کچھ اور عمل اس کے ہوتے ہیں، فرشتوں کے پاس کچھ اور عمل ہوتے ہیں، کوئی بھی ہے، وہ کہتے ہیں یہ اور عمل ہیں جو ہم اوپر لے کے جا رہے ہیں، اور عمل ہے۔ فرشتہ خاموش ہو جاتا ہے، فرشتہ کہتا ہے میری ڈیوٹی تو صرف اللہ نے اس جگہ پر اس لیے لگائی ہے کہ میں اس کے کوئی غیبت والے عمل کو اوپر نہ جانے دوں۔ وہ دوسرا عمل پیش کرتے ہیں تو فرشتہ خاموش ہو جاتا ہے، اور فرشتہ رستہ دے دیتا ہے، وہ عمل واپس اس کے منہ پر مار دیا جاتا ہے۔ پھر امام الانبیاء نے فرمایا کہ جب فرشتے عمل لے کر دوسرے دروازے پر پہنچتے ہیں، دوسرے دروازے پر عمل وہ بھی بہت خوبصورت ہوتا ہے، عمل وہ بھی بہت خوبصورت ہوتا ہے۔ دوسرے دروازے والا جو دربان ہوتا ہے نا، وہ کہتا ہے اس عمل کو کرنے والے کے منہ پر مار کے آ جاؤ، کرنے والے کے منہ پر مار کے آ جاؤ۔ میری اللہ نے ڈیوٹی لگائی ہے کہ جس مومن بندے نے کوئی نیک عمل کر کے اللہ سے دنیا کی کسی چیز کا مطالبہ کیا، میں اس عمل کو اوپر نہ جانے دوں، میں اس عمل کو اوپر نہ جانے دوں۔ تو یہ جو تم بندے کا عمل لے کر آئے ہو، اس نے یہ نیک عمل تو ضرور کیا ہے۔ مثلا ایک مثال دینے کے لیے، بات سمجھانے کے لیے مثال دے رہا ہوں۔ مثلا کسی بندے نے کسی کے ساتھ کوئی نیکی کی اور یہ بہت بڑا عمل ہے، ساتھ ہی کہنے لگا مولا میں نے وہ نیکی کی ہے، مجھے ایک گاڑی دے دینا۔ اللہ نے وہ گاڑی بھی دے دی، یا کچھ کسی بھی چیز کا اس نے مطالبہ کیا۔
اللہ نے دے دیا. فرشتہ کہتا ہے اب یہ عمل اوپر کس لیے لے کے جا رہے ہو؟ برابر سرابر ہو گیا. اب یہ عمل اوپر کس لیے لے کے جا رہے ہو؟ یہ تو برابر سرابر ہو گیا. ادھر سے نیکی کی, ادھر سے تم نے دنیا کی کسی چیز کا مطالبہ کیا, اللہ نے تمہیں وہ دے دی, بات ختم ہوگی. تو یہ برابر سرابر ہو گیا. یہ دوسرا فرشتہ جو آسمان کا ہوتا ہے, یہ کہتا ہے اس عمل کو اوپر نہیں جانے دوں گا. فرشتے اس کا کوئی اور عمل پیش کرتے ہیں. پھر وہ خاموش ہو جاتا ہے کہ اللہ نے میری ڈیوٹی اس عمل پر لگائی تھی, لہذا یہ عمل تو اوپر نہیں جائے گا. کوئی اور عمل پیش کرتا ہے نا تو فرشتہ راستہ چھوڑ دیتا ہے. اب وہ تیسرے آسمان پر فرشتے پہنچتے ہیں اس کا عمل لے کر. عمل بہت عمل ہوتے ہیں, عمل لے کر پہنچتے ہیں. تو تیسرے آسمان والا جو دربان ہوتا ہے, جب اس کے سامنے عمل پیش کرتے ہیں نا, وہ تیسرے آسمان والا جو دربان ہوتا ہے وہ کہتا ہے یہ عمل اس کے منہ پر مار کے آ جاؤ, یہ عمل اس کے منہ پر مار کے آ جاؤ. کیوں؟ یہ تو تکبر سے بھرا ہوا عمل ہے, یہ تو تکبر سے بھرا ہوا عمل ہے. یہ مجلس میں بیٹھتا ہے اور دوسرے لوگوں پر اپنی فوقیت ظاہر کرتا ہے. یہ تکبر سے بھرا ہوا عمل ہے. مجلس میں بیٹھتا ہے اور دوسرے لوگوں پر بڑائی ظاہر کرتا ہے. مجھے اللہ نے منع کیا ہے کہ کوئی تکبر والا عمل اوپر نہیں آنے دینا, لہذا اس کو نیچے لے جاؤ اور اس کے منہ پر مار دو. فرشتے کوئی اور عمل پیش کرتے ہیں. اب ذہن کے اندر ہونا چاہیے, پہلے غیبت آ گئی, پھر عمل کے بدلے میں دنیا آ گئی, نمبر تین تکبر آ گیا, اور چوتھی چیز بہت خطرناک ہے. یہ جب لے کر جاتے ہیں نا اوپر اور چوتھے آسمان کے دروازے کو دستک دیتے ہیں, دربان اندر سے نکلتا ہے, کیوں آئے ہو؟ عمل اوپر لے کے جا رہے ہیں. کیا عمل ہے؟ عمل کیا ہے؟ پھر جب وہ دکھاتے ہیں نا عمل, اس کے اندر عجب ہوتا ہے. عجب, خود پسندی ہوتی ہے. کیا ہوتا ہے؟ خود پسندی. یہ بہت بڑا مرض ہے کہ بندہ نیک عمل کرے اور دل کے اندر یہ سوچے کہ میں نے کتنا نیک عمل کیا ہے. خود پسندی. اور ایک بندہ تھا نا, وہ رات کو تہجد کی نماز پڑھ رہا تھا. رات کو تہجد کی نماز جو پڑھ رہا تھا نا, کہنے لگا مولا دیکھ سارے لوگ سوئے ہوئے, میں اٹھاؤں. اس ساتھ ایک سویا ہوا تھا, اس نے کہا اللہ سے جو مانگنا ہے مانگو, ہماری شکایتیں مت لگاؤ. جو اللہ سے مانگنا ہے نا وہ مانگو, ہماری شکایتیں لگاتے ہو. اس ساتھ اٹھ گیا نا, اس نے اس کی بات سن لی. تو خود پسندی یہ ہوتی ہے نا. حالانکہ امام الانبیاء حضرت سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, آج میری طبیعت بھی کچھ ٹھیک نہیں ہے اس لیے آپ نے توجہ سے سننی ہے, میرے سر میں بڑا شدید درد ہو رہا ہے اس وقت, لیکن میں نے کہا گفتگو کرنی ہے. امام الانبیاء حضرت سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہر عمل کے بعد استغفار کرتے تھے. اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کا عمل قرآن نے ذکر نہیں کیا. قرآن کیا کہتا ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بیت اللہ بنانے جیسا عمل کیا, اور بنانے کے بعد کیا کہا؟ مولا ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم, قبول کر لے مولا, تو قبول کر لے. تو خود پسندی, وہ فرشتہ کہتا ہے جاؤ اس کے منہ پر مارو, عمل تو اس نے کیا ہے, خود پسندی دیکھو نا اس کے اندر کتنی ہے. خود پسندی, اپنے آپ کو دوسرے کے مقابلے میں برتر سمجھنا, دوسرے کو کم تر سمجھنا, گھٹیا سمجھنا, یا اس نیک عمل کے مقابلے میں یہ سمجھنا کہ میں نیک عمل کرتا ہوں, یہ سارے فارغ ہیں. فرمایا جب چوتھے دروازے پر جاتا ہے نا تو فرشتہ اسے کہتا ہے جاؤ, میں اسے نہیں جانے دوں گا, اسے میں نے نہیں جانے دوں گا. پھر وہ کوئی اور عمل پیش کرتے ہیں, فرشتہ کہتا ہے ہاں پھر اسے لے جاؤ, مجھے تو اللہ نے اس کی ڈیوٹی لگائی ہے اسے. پھر وہ جب 5ویں آسمان پر وہ پہنچتے ہیں نا, اللہ اکبر, 5ویں آسمان پر دستک دیتے ہیں. فرشتہ کہتا ہے عمل اتنا خوبصورت ہوتا ہے, امام الانبیاء نے فرمایا جیسے پہلی رات کی دلہن ہوتی ہے. خوبصورت, اتنا خوبصورت عمل ہوتا ہے اس کا. لیکن دربان کہتا ہے یہ عمل اس کے منہ پر مار کے آ جاؤ. کیوں؟ کہ حسد اس کے اندر کتنا پایا جاتا ہے,
اور حسد کس بارے میں؟ امام الانبیاء نے فرمایا کہ وہ عبادت کرتا تھا نا تو دوسرے بندے کو عبادت کرتا ہوا نہیں دیکھ سکتا تھا کہ وہ کیوں اتنی عبادت کرتا ہے. یہ حسد ہے، یہ حسد. فرمایا اس کو نیچے لے جاؤ. یہ دوسرے عبادت گزار پر حسد کیا کرتا تھا. اس نے یہ عمل اللہ کی رضا کے لیے تو نہیں کیا، اس نے تو مخلوق کو دکھانے کے لیے کیا ہے. فرشتہ 5ویں دروازے سے بھی اس کے عمل کو کہتا ہے منہ پر مار کے آ جاؤ. کوئی اور عمل دکھاتے ہیں، رستہ مل جاتا ہے چھٹے آسمان کا. یہ امام الانبیاء حضرت معاذ ابن جبل سے کہہ رہے ہیں، معاذ ابن جبل سے. پھر چھٹے آسمان پر پہنچتے ہیں، جب عمل دکھایا جاتا ہے نا تو فرشتہ کہتا ہے اس عمل کو اس کے منہ پر مار کے آ جاؤ. کیوں؟ اس لیے کہ اس عمل کرنے والے کے اندر رحم نہیں تھا. رحم نہیں تھا. رحم کسی کو مصیبت میں دیکھتا تھا، بجائے اس کے کہ اس کے ساتھ تعاون کرے، لیکن اس کے اندر رحم نہیں تھا. یہ مزاق اڑایا کرتا تھا اس کا. مزاق جیسے آج کل لوگ دیکھتے ہیں نا، کسی کو یہ بھائیوں میں، بہنوں میں، چچوں میں، یہ خاندانوں میں، یہ کسی کو تکلیف میں دیکھا تو خوش ہو رہے ہیں. امام الانبیاء نے فرمایا وہ 7ویں آسمان والا دربان کہتا ہے مارو اس کے منہ پر یہ عمل. مجھے اللہ نے اس پر مقرر کیا ہے کہ میں کسی ظالم کے عمل کو اوپر نہ جانے دوں. پھر کوئی اور عمل دکھاتے ہیں، وہ راستہ چھوڑ دیتا ہے. اب آخری آسمان ہے، آخری آسمان 7واں آسمان ہوتا ہے. وہاں دربار کہتا ہے کہاں جانا ہے؟ عمل لے کے بتاؤ. جب عمل دکھایا جاتا ہے نا، وہ کہتا ہے یہ عمل اس کے منہ پر مار کے آ جاؤ. یہ عمل اس کے منہ پر مار کے آ جاؤ. وہ کہتے ہیں کیوں؟ کہتے ہیں اس کے اندر تو ریا ہی ریا ہے، دکھلاوا ہی دکھلاوا ہے. اس کے اندر تو دکھلاوا ہی دکھلاوا ہے. اس نے تو ہر کام دکھلاوے کے لیے کیا ہے. پھر وہ کوئی اور عمل اس کا دکھاتے ہیں نا تو اللہ کے سامنے پہنچ جاتے ہیں. اللہ کے سامنے پہنچ جاتے ہیں. اللہ کہتا ہے فرشتوں کیا لے کر آئے ہو؟ مولا میں ہم عمل لے کر آئے ہیں. اور وہ جو 7واں عمل ہوتا ہے نا، 7واں عمل، یہ بات بھی سن لیں، اس میں ہوتا کیا ہے؟ اس کا تقوی ہوتا ہے، اس کا مجاہدہ ہوتا ہے. اور امام الانبیاء نے فرمایا 3000 فرشتے اس کا یہ عمل اٹھا رہے ہوتے ہیں. 3000 فرشتے. اور اس عمل کی جو آواز ہوتی ہے نا، آپ نے فرمایا وہ بجلی کی کڑک کی طرح اس کی آواز ہوتی ہے. وہ اللہ کے سامنے پہنچ جاتے ہیں. اللہ کہتے ہیں کیا لے کر آئے ہو؟ عمل. پھر اللہ وہاں کیا کہتے ہیں؟ اللہ فرشتوں کو کہتے ہیں فرشتوں میں نے تمہیں لوگوں کے عملوں کا محافظ بنایا ہے. میں نے تمہیں لوگوں کے عملوں کا محافظ بنایا ہے. یاد رکھنا دنیا کے ہر انسان کے نفس کا محافظ میں خود ہوں. اس کے نفس کا محافظ میں خود ہوں. انہو یعلم السر واخفی. اللہ کہتے ہیں میں دلوں کے راز جانتا ہوں، بھید جانتا ہوں. وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ. تم جہاں جاتے ہو میں تمہارے ساتھ ہوں. نَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ. فرشتوں کو اللہ کہتے ہیں کہ میں نے تمہیں لوگوں کے عملوں کا محافظ بنایا ہے. ہر ایک کے نفس کا محافظ میں ہوں. سن لو جس بندے کے عمل تم لے کر آئے ہو، اس بندے کے عمل پر اور اس بندے پر میری لعنت ہے، میری لعنت ہے. پھر امام الانبیاء نے فرمایا وہ جو فرشتے ہوتے ہیں وہ سارے کے سارے کہتے ہیں مولا جو تیری لعنت ہے نا تو پھر ہماری بھی لعنت ہے. اس بندے کا جو تیری لعنت ہے نا تو ہماری بھی لعنت ہے. پھر امام الانبیاء نے فرمایا کہ زمین کا ذرہ ذرہ اس بندے پر لعنت کر رہا ہوتا ہے جس کے عملوں میں یہ چیزیں پائی جاتی ہیں، جس کے عملوں میں یہ چیزیں پائی جاتی ہیں. بڑے متبرک ایام آ رہے ہیں، یہ شروع ہیں. شعبان کے متبرک ایام ہیں، رمضان کے متبرک ایام ہیں. جی ایسے نہ ہو کہ ہمارے عمل ضائع ہو جائیں، اور ضائع ہونے کی صورت میں ہر چیز تباہ و برباد ہو جائے گی. یہ حضرت معاذ ابن جبل کیا کہتے ہیں؟ حضرت معاذ ابن جبل کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے یہ نصیحت فرمائی اور فرمایا کہ حضرت معاذ ابن جبل کہتے ہیں میں نے کہا اللہ کے پیغمبر پھر بخشا کون جائے گا؟
فرمایا وہی بخشے گا جس نے عاجزی اختیار کی اور میری اتباع کی وہ بخشا جائے گا۔ اور پھر حضرت معاذ بن جبل کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا معاذ چند باتیں اور سن لو۔ فرمایا جن کے پاس قرآن کا علم ہے نا، جو اللہ کا قرآن بیان کرتے ہیں، نمبر 1 آپ نے فرمایا ان کے خلاف گندی زبان استعمال نہیں کرنی ہے، ورنہ اللہ سارے اعمال برباد کر کے رکھ دے گا ان کے خلاف۔ نمبر 2 حضرت معاذ بن جبل کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے دوسری نصیحت یہ کی کہ لوگوں کی مذمت بیان کر کے اپنی پاکی ظاہر نہیں کرنی ہے۔ تم یہ کہتے رہو فلاں ایسا ہے، فلاں ایسا ہے، فلاں ایسا ہے، اور اپنے آپ کو تم پاک ظاہر کرو، یہ کبھی نہیں کہنا۔ ہاں عمل کو برا کہنا ہے، کسی شخص کو برا نہیں کہنا، عمل برا کہنا ہے۔ شاید آپ کہ لوگوں کی مذمت بیان کرتے کرتے اپنی پاکی بیان کریں، یہ چیزیں آج ہمارے اس معاشرے میں ہے کہ نہیں ہے؟ فرمایا ایک کسی اہل علم یعنی قرآن بیان کرنے والے کے خلاف اپنی زبان کو استعمال نہیں کرنا۔ نمبر 2 فرمایا لوگوں کی مذمت بیان کر کے اپنی صفائی کبھی بھی نہیں بیان کرنی۔ نمبر 3 آپ نے فرمایا معاذ اپنے گناہ میں کسی دوسرے کو شریک نہیں کرنا۔ دیکھو کمزور ہے بندہ، گناہ کر رہا ہے، خود اکیلے کرنا، پھر دوسروں کو کیوں شریک کرتا ہے؟ دوست کو کہتا ہے تم بھی آ جاؤ۔ فرمایا یہ کام نہیں کرنا، اس کام پر اللہ بڑا غضبناک ہوگا۔ پھر فرمایا اپنے آپ کو لوگوں سے برتر نہیں سمجھنا۔ آج ہم میں سے ہر بندہ اپنے آپ کو دوسرے کے مقابلے میں برتر سمجھتا ہے۔ فرمایا اپنے آپ کو لوگوں کے مقابلے میں برتر نہیں سمجھنا۔ اور پھر ایک اور نصیحت کی، فرمایا یہ شیخیاں لوگوں میں نہیں مارنی ہیں۔ یہ جو لوگ شیخیاں مارتے ہیں نا، آپ نے فرمایا معاذ شیخی نہیں مارنی، ورنہ اللہ زندگی سے برکت اٹھا کے رکھ دے گا، زندگی سے برکت اٹھا کے رکھ دے گا۔ اور پھر حضرت معاذ بن جبل کیا کہتے ہیں کہ امام الانبیاء نے فرمایا معاذ کسی مومن کی عزت کو نہیں اچھالنا، کسی مومن کی عزت کو نہیں اچھالنا، ورنہ جہنم کے کتے تیرا گوشت نوچ کے رکھ دیں گے۔ اللہ نے جہنم کے اندر ایسے کتے مقرر کر دیے ہیں۔ فرمایا کسی کی عزت کو آج تو ہر بندہ ہم میں سے دوسرے کی عزت کو اچھالتا ہے، کسی کی عزت کو نہیں اچھالنا، ورنہ جہنم کے کتے تیرا خون تیرا گوشت نوچ کے رکھ دیں گے۔ اللہ اکبر۔ پھر حضرت معاذ بن جبل کہتے ہیں امام الانبیاء نے یہ ساری باتیں کہنے کے بعد فرمایا معاذ بن جبل ہو سکے تو ان باتوں پر عمل کرنا، حضرت عبداللہ ابن مبارک اس حدیث کے راوی ہیں، کہتے ہیں کہ جب حضرت معاذ بن جبل کہتے ہیں کہ میں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ ساری باتیں سنی، اس کے بعد اکثر حضرت معاذ بن جبل رویا کرتے تھے، اور اکثر اوقات ہم نے حضرت معاذ بن جبل کو دیکھا کہ وہ قرآن کی تلاوت میں مصروف رہتے تھے، نہ کسی کے ساتھ بات کرنی ہے نہ کچھ، بس قرآن کی تلاوت میں۔ تو پوری تقریر کا لب لباب خلاصہ اور نچوڑ کیا ہوا کہ اپنے عمل کو غیبت سے پاک کرنا ہے، عمل معاذ اللہ کے لیے کرنا ہے، اس عمل کے بدلے میں اللہ سے کوئی ڈیمانڈ نہیں کرنی ہے۔ تو ویسے اللہ سے ڈیمانڈ کرو، ویسے اللہ سے مانگو، نا ہر وقت مانگو ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ، عمل کے بدلے میں نہیں مانگنا، ورنہ عمل اوپر نہیں جائے گا، اس کا بدلہ اللہ دنیا میں دے دے گا۔ تو عمل غیبت سے پاک ہونا چاہیے، عمل بدلے سے پاک ہونا چاہیے، عمل تکبر سے پاک ہونا چاہیے، عمل عجب اور خود پسندی سے پاک ہونا چاہیے، اور عمل ظلم سے پاک ہونا چاہیے، اور عمل حسد سے پاک ہونا چاہیے، اور عمل ریاکاری سے پاک ہونا چاہیے۔ یہ ساری وہ چیزیں ہیں جو انسان کے عمل کو اوپر نہیں جانے دیتی ہیں، وہ انسان کے عمل کو تباہ و برباد کر کے رکھ دیتی ہیں۔ اللہ ہمیں عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔